خصافِ رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. معذرت. ناظرین کرام، روزہ جہاں پر ایک جسمانی عبادت ہے، وہیں پر انسان صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ کھائے پیے بغیر اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد تقویٰ کا حصول ہے. وہیں پر روزہ انسان کی روحانی نشو و نما کے لیے بھی کافی ضروری ہے، بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے روزہ. اور جہاں پر روزے سے انسان کو تقویٰ کا حصول ہوتا ہے، وہیں پر دوسری طرف روحانی پختگی بھی انسان کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. روحانی طور پر انسان بہت زیادہ پختہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور روحانی پختگی کے اوپر ہی اس وقت جو ہے اس کا حصول کیسے ممکن کیا جا سکتا ہے، اسے کیسے پختہ کیا جا سکتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں ڈاکٹر سید عبدالرحمان شاہ صاحب. ماشاءاللہ سے آپ UET ٹیکسلا سے بھی آپ وہاں پہ بھی پڑھاتے ہیں، ناسر یونیورسٹی اسلام آباد میں بھی پڑھاتے ہیں، اور اسلامک فائنانس میں بھی پڑھاتے ہیں، اور اسلامک اسکالر بھی ہیں. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم. ٹاپک بڑا زبردست ہے، روحانی پختگی. اور جب بھی ایسا کوئی ٹاپک آتا ہے، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیسے اس کو حصول ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ان رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اور عشر رحمت میں آپ نے اس موضوع پر دعوت دی. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وطن عزیز کو بھی جو ہے وہ استحکام عطا فرمائے. آمین. جہاں تک تعلق ہے روحانی پختگی کا، میرے خیال میں تو انسان کی شخصیت کے دو پہلو قرآن کریم کے آئینے میں بڑے واضح ہیں. اور جہاں انسان کا تعارف دیگر چیزوں اور تخلیق کے مراحل کے بعد باقی چیزوں کے بارے اور اس کی ذمہ داریوں کے بارے کروایا گیا، وہاں اگر قرآن میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلا انسان کے ساتھ انٹریکشن اور معاملات بتائے ہیں وہ روح کی دنیا کے ہیں. سورہ اعراف کی آیت کریمہ نمبر 172 ہے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ ذُرِّيَّتَهُمْ. حضرت آدم کی تمام اولاد کو اللہ تعالیٰ نے حاضر کیا، اور حاضر کر کے ان تمام سے ایک وعدہ لیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قَالُوا بَلَا، سب روحوں نے کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پالنہار ہے. اللہ فرما رہا ہے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو انہی پہ میں نے گواہ بنا دیا. کیوں؟ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، کہ کہیں وہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ اے اللہ ہمیں تمہاری خبر ہی نہیں تھی، کسی نے تمہارا بتایا ہی نہیں ہے. تو جدید کمپیوٹر کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ہر بندے کے اندر بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت رکھی ہے. کسی کو ہم بطور مبلغ کہتے ہیں تو بات پہنچ جاتی ہے، کوئی کسی لیب میں کام کرتے ہوئے اس ڈرائیور کو اٹھا لیتا ہے، اور کئی زمینوں کی پہنائیوں میں جا کے نیچے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تنظیم ڈسپلن دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیچھے مدبر الامور اللہ کی ذات ہے. تو روح کا جو پہلو ہے انسان کی شخصیت میں قرآنی آئینے میں بہت اہم ہے. اور ماہ رمضان کے اندر جو اس کا کنیکشن جیسے آپ نے ٹاپک کے طور پہ کہا ہے، یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے روح اور جسم سے بنایا ہے، اور جتنا بھی خطاب اللہ کا انسان کو ہے وہ اسی کے بیلنس کے بارے میں. جب چیزیں یہاں پہ امبیلنس ہو جاتی ہیں کہ انسان کا جسم غالب آ جاتا ہے تو پھر جسم کے اپنے تقاضے ہیں، اور جب روح ہے وہ غالب آتی ہے تو ایک ملوکیت کا رنگ ایک انسان پہ واضح طور پہ آ جاتا ہے، اور انسان کو وہ پہلا وعدہ الستو بربکم ان تمام چیزوں کا پتہ چلتا ہے. اسی پہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں افرشتہ حور کہ شاہین شاہ لولاک ہے تو. شاہین شاہ لولاک سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو شاہین ہے، اور افرشتہ حور بھی تیری ترقی اور تیرے درجات جو روحانی طور پہ جاتے ہیں اس پہ دنگ ہے. اسی لیے تیرا جوہر ہے نوری، تیرا آغاز جو ہے وہ نور سے ہے، تیری روح کو خطاب کیا گیا ہے. تو اس لیے ہم دنیا میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر ہم روزہ کی ڈیفینیشن کو ہی دیکھیں تو جو چیزیں جسم کو اسٹرینگتھن کرتی ہیں ان تمام چیزوں کو روک دیا گیا ہے. فقہی اعتبار سے روزہ کیا ہے؟ الصوم الامساک عن المفطرات الثلاثہ الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس منویا للہ تبارک و تعالی. تمام فقہاء ملت نے قرآن و سنت سے یہ ڈیفینیشن روزہ کی نکالی ہے کہ روزہ ایک رک جانے کا نام ہے. کن چیزوں سے؟ تین جو اس کو توڑ دیتی ہیں، کھانا پینا اور زوجیت کے معاملات. اور یہ مخصوص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی اور شیطان کو بھی قید میں ڈال دیا. یہ وہ ماحول ہے جو روح کی بالیدگی کا اہتمام کرتا ہے. تو آئی تھنک ماہ رمضان کے اندر
ہمیں اپنی روح کی جانب توجہ دینا چاہیے اور اس کی عبادات کا جو حصہ جو اس کو فیڈ کرتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ روح حاوی ہو مقاصد کو جائے، تاکہ روح حاوی ہو جائے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹی سی بریک شامل کرنی ہے اور انشاءاللہ بریک کے بعد خواتین و حضرات واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جو ہے آگے بڑھاتے ہیں کہ روح کو جو ہے کیسے ہم لوگ مضبوط کر سکتے ہیں مزید. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے رہیے اوصاف رمضان. خواتین و حضرات ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اوصاف رمضان میں. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہے ڈاکٹر سید عبد الرحمان شاہ صاحب، اسلامک اسکالر ہیں. ان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ روح کی پختگی، روح کو کس طریقے سے جو ہے مضبوط کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب روح کی جو ہے تربیت کے بارے میں بتائیے گا اور صوفیاء جس طریقے سے وہ ہم جسے سیکھ سکتے ہیں، ہم سبق حاصل وہ کر مراحل سکتے ہیں کچھ، وہ مراحل ہیں. دیکھیں روح سب سے پہلے تو ہمیں جتنی بھی ایسی چیزوں کی ہدایات ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس 23 سالہ دور سے ملتی ہیں جو آپ نے پیش کیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے نام کے ساتھ تعبیر کیا. ہم ان افراد کو دیکھیں کہ جو رسول کریم کے ساتھ صفا کے چبوترے پہ تھے اور رسول کریم نے ان کی تربیت کے لیے کون کون سے مراحل اور کیسے چیزیں اختیار کی، تو یہ بڑی قابل غور ہے. اگر روح کی واقعی ہم تربیت چاہتے ہیں تو جیسے میں نے ابھی روزہ کو ڈیفائن کیا کہ کھانا پینا اور زوجیت کے معاملات، یعنی یہ ورڈلی پلیئر آپ کہہ لیں اور چیزیں کہہ لیں جہاں وہ نگاہ کھوئی ہوئی ہے رنگ و بو میں، ان چیزوں سے ذرا نکال کے ان کے اوپر قدغن اور پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات بھوک. حضرت داتا علی حجویری نے، آپ نے صوفیاء کی تعلیمات کی بات کی، تو ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر بلکہ دنیا کے اطراف و اکناف میں جہاں میں نے ٹریول کیا، ان لوگوں سے جب پاکستان کی بات ہوتی ہے اور ہمارے سینٹ صوفیاء کی بات ہوتی ہے تو حضرت داتا علی حجویری ٹاپ کے ان لوگوں میں نظر آتے ہیں کہ جن کا کنٹریبیوشن ہے اور دنیا بھی جانتی ہے. تو داتا علی حجویری نے بھوک کے بارے میں کہا کہ الجوع غذاء اللہ، کہ بھوک اللہ کی غذا ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ کی غذا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اسی طرح پیاسا رہنا بھی اللہ جل مجدہ پیاس سے بھی پاک ہے. اور سورہ ہم اس کے اندر پڑھتے ہیں آیت الکرسی کے اندر لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تو انسان اللہ تعالیٰ نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اور جب صوفیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پھر وہ خواجہ فرید نے کیا کہا ہے کہ رات پوے تے بے درداں نوں نیند پیاری آوے، درد منداں نوں تانگ سجن دی ستیاں اڑ جگاوے. تو وہ جو رب کا رنگ ہے نا، جسے قرآن نے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہے؟ وہ کیا ہے؟ بھوک ہے، وہ پیاس ہے، اور وہ جاگنا ہے. اور جب باقی ساری دنیا سو جاتی ہے تو جس صلاۃ اللیل کی بات رسول کریم نے رمضان کے چیپٹرز میں ایک ہماری تربیت کے لیے کہا ہے کہ دیکھیں کھانا پینا بھی روک دیا، دن کی مشقت کے بعد رات ہوتی ہے تو ہم قیام اللیل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ ہمت عطا کر دیتا ہے. اور انسان کو اس صراط مستقیم سے ڈیویٹ کرنے والا جو شیطان ہے اس کے بارے آقا کریم نے فرما دیا اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ واغلقت ابواب النار، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور ایک روایت میں ہے وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے جو بندے کو ڈیویٹ کرتا ہے. تو یہ وہ روح کی تربیت کا اتنا عمدہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان کی صورت میں ماحول ہے کہ جس میں آپ پورا انوائرمنٹل کسی بھی پرسپیکٹیو سے چلے جائیں تو شیطان تو رکا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے اب جو میں غلط کر رہا ہوں خود سے کر رہا ہوں، مجھے اس کی تربیت کی ضرورت ہے. تو یہ روح کی تربیت کے لیے اس سے اچھا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی صورت میں ہمیں 2 ہجری میں عطا فرمایا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، اس میں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں اور بھی اچھے کام کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، یہ بھی اس کی خوراک ہے.
تو مزید جیسے ایک جسم کی خوراک ہے، ایسے ایک روح کی خوراک ہوتی ہے، تو اس میں مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں معمولات رمضان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ اٹ سیلف اس کی خوراک بن رہا ہے جو آپ کی روح کو مضبوط کر رہا ہے، اور یہ روح جب جسم کے اوپر غالب آتی ہے، اب دیکھیں ان کے درمیان اس پہ بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے، میں ریکمینڈ کروں گا وہاں آج آپ کے اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب ہے، آپ اپنے دل کے رازوں کو کھولنے کے لیے امام غزالی کی مکاشفۃ القلوب پڑھیں۔ مکاشفۃ القلوب کا معنی ہے جو دلوں کو کھولنے والی ہے۔ ہم تن کی دنیا میں بہت زیادہ گم ہو گئے ہیں، تن کی لذت میں، تن کی آسائش میں، روح کو اور بھول ہی تن گئے، کے معاملات روح کو بھول چکے ہیں۔ بہت خوب عبدالرحمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ سے بات چیت کر کے بہت اچھا لگا۔ ناظرین، اس سیگمنٹ سے فی الحال اتنا ہی، ابھی ہم ایک بریک شامل کریں گے پروگرام میں، پروگرام کے بعد واپس آئیں گے تو ایسے ہی کچھ اچھے اور انتہائی اہم موضوعات ہیں جن پہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔